قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل من يرزقكم من السماء والأرض، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، اس لیے یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کی، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یعنی مشرکین کا توحید کا اعتراف، ایک مشرک کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ توحید کا اعتراف کرتے تھے، توحید ربوبیت کا اعتراف کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ توحید ربوبیت جہاں ہے وہیں پر توحید الوہیت بھی ہے۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننا، یعنی ہمارا خالق، مالک، رازق، غفار، قہار، جبار کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید الوہیت کہتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کی پوجا پاٹ نہ کی جائے، یہی توحید الوہیت ہے۔ یعنی وہی اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ عبادت کرے تب بھی اللہ تعالیٰ کی، مدد مانگے تب بھی اللہ تعالیٰ سے، نذر و نیاز چڑھائے تب بھی اللہ تعالیٰ سے، مشکل کشا، یعنی ہر وقت ہر چیز میں ہم اللہ کو ہی سمجھے، تب یہی ہے توحید الوہیت۔ تو یہ اعتراف کرتے تھے مشرکین مکہ، کفار مکہ اعتراف کرتے تھے۔ تو اسی آیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت، ربوبیت اور اس کے مدبر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہی ہے، دوسروں کو شریک ٹھہرانا ہی وہ کیا ہے کہ توحید الوہیت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ شریک ٹھہرایا جائے، یہی توحید الوہیت۔ تو وہ توحید الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتی تھی، یہ ہمارا معبود ہے، ان بتوں کی ہم عبادت کرتے تھے یا کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو آج کل کے مدیان ایمان بھی اسی توحید الوہیت کے منکر ہیں، یعنی رب اور الہ، الہ یعنی معبود تو یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر وہی ہے،
پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں، تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، تمہاری یہ دماغ میں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یعنی جس طرح یہ مشرکین تمام اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہے اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی طرح تیرے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر کے صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مشرکین مکہ آج بھی ہمارے مسلمان بھائی کتنے ایسے ہیں جو جانتے کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود وہ حق کو چھپا کر کے دوسری باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ مثلا جب میں پڑھائی کر رہا تھا تو 1 سال احناف کے مدرسے میں پڑھا ہوں، تو ترمذی کی حدیث پڑھاتے تھے استاد، تو آتے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے رفع دین کی بات آ گئی، یعنی نماز میں رفع دین کرنے کا ثبوت ہے، تو پڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ رفع دین کبھی کبھی کر لینا چاہیے۔ تو میں نے سوال کیا کہ کبھی کبھی کیوں؟ آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ کہیں بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہو؟ پورا باب ہی رفع دین کے تعلق سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، تو پھر کبھی کبھی کیوں؟ تو اس طریقے سے وہ احناف کے مدرسے میں پڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ کبھی کبھی کر لو، میں کبھی کبھی کیوں، جب ہے تو ہمیشہ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ احناف حضرات بھی وہ حدیث صحیح ہے، اب پڑھانے کے وقت وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں نہیں اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے کرو۔ تو گویا کہ اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں، تو گویا کہ حق بات کو اگر کوئی چھپاتا ہے اور دوسری باتوں کو اپنی بناوٹی کی طرف سے بتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈھکیل دے گا۔ ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا رب خالق، مالک، غفار، ستار، قہار، جبار اللہ رب العالمین ہے، تو ہمیں اور آپ کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ